خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک نیک بندہ اپنے ڈیرے پر اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ ڈیرے پر ہی اس نے اپنا مکان بنایا ہوا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے پر کافی ڈیرے اور آبادی اسی طرح موجود تھی۔ وہ نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرتا۔ اس کے پاس ایک مرغا تھا، ایک گدھا اور ایک کتا۔ مرغ صبح صبح نماز کے لیے جگاتا، آوازیں لگاتا اور اسے پتہ چل جاتا کہ صبح ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ خود بھی نماز ادا کرتا، اپنے گھر والوں کو اٹھاتا، نماز پڑھتے، اور کتا اس کے گھر کی سامان کی رکھوالی کرتا رات کو، اور گدھے پر وہ پانی لاد کر لے آتا، اپنا دیگر ساز و سامان جو چیزیں تھی وہ لے آتا۔ بڑا اچھا اس کا گزارا چل رہا تھا۔ تو ایک دن لومڑی آئی اور اس کے مرغے کو پکڑ کر اس نے کھا لیا۔ تو جب مرغا نہ رہا تو گھر والے بڑے پریشان ہو گئے کہ ہمارا مرغا ضائع ہو گیا۔ تو اس نیک بندے نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، یہ چھوٹی مصیبت کسی بڑی سے بچائے گی۔ تو گھر والوں کی خیر سمجھ میں یہ بات ابھی نہیں آ رہی تھی۔ تو کچھ دن گزرے تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کے گدھے کو بھی چیر پھاڑ دیا۔ اب گدھا مر گیا تو گھر والے اور زیادہ پریشان ہوئے۔ تو اس نیک بندے نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہو، بہتری ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو۔ تو خیر گھر والوں کی سمجھ میں ابھی بات پوری نہیں آ رہی تھی، وہ پریشان تھے۔ کچھ دن گزرے تو کتا بھی بیمار ہوا اور وہ بھی مر گیا۔ تو گھر والے اور زیادہ پریشان ہوئے کہ تین ہی جانور تھے ہمارے پاس، تینوں ہی چلے گئے، اب گھر کی رکھوالی کا مسئلہ بھی۔ تو اس نے کہا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، کوئی بھلائی ہے، یہ چھوٹی مصیبت کسی بڑی سے بچا لے گی۔ تو اس انداز سے اپنے گھر والوں کی اس نے تربیت کی اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا۔ کچھ دن گزر گئے تو رات کو دشمنوں نے، ڈاکوؤں نے اس علاقے پر حملہ کیا، اور جتنے وہاں آبادی تھی، جتنے ڈیرے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے قید بھی کر لیا، ان کے مال اسباب لوٹ لیے، اور قید کر کے انہیں اپنے ساتھ لے گئے، ان کے جانور بھی لے گئے، ان کا مال بھی لے گئے، اور ان لوگوں کو بھی قید کر کے لے گئے۔ اور یہ نیک بندہ میں اپنی فیملی کے محفوظ رہا۔ وجہ یہ بنی کہ اندھیرا تھا، رات تھی، اور وہ دشمن، وہ ڈاکو جب اس علاقے میں آئے تو انہیں جانوروں کی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہاں بھی گھر ہے۔ اب دوسری طرف سے آواز آتی جانوروں کے بولنے کی تو پتہ چلتا یہاں بھی کوئی گھر ہے۔ تو اب سب لوگوں کے گھروں کی انہیں پہچان جانوروں کی وجہ سے ہوئی، اور اس نیک بندے کے جانور تو پہلے ہی مر چکے تھے اور کوئی جانور موجود ہی نہیں تھا جو بولتا، بالکل خاموشی تھی۔ تو اس وجہ سے اس بندے کا پورا گھر بھی سلامت رہا، وہ خود بھی سلامت رہا۔ صبح جب صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے پھر اپنے گھر والوں کو بتایا کہ دیکھو میں تمہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، بہتری ہے، بھلائی ہے۔ بعض اوقات چھوٹی مصیبت بندے کو بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ اب وہ تین جانور گئے لیکن ہم بھی محفوظ رہے، گھر بھی محفوظ رہا، دیگر مال اسباب بھی محفوظ رہا۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور اسی کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے اور اسی سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اچھا سمجھتے ہو تمہارے حق میں بری ہیں، اور بہت ساری تم بری سمجھتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔
اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دعا بھی 3 باتوں سے خالی نہیں جاتی، یا تو جو بندہ مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے تو مل جاتا ہے، اگر اس کے لیے بہتر نہیں کہ اس پر آنے والی مصیبت ہے اس دعا کی وجہ سے ٹال دی جاتی ہے، یا پھر اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن بندہ ان کا اجر و ثواب دیکھے گا، وہ کہے گا دنیا میں میری کسی دعا کا اثر زار نہ ہوتا، آج ساری مجھے یہاں مل جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آمین بجاہ نبی